السلام علیکم، یہ لیکچر ہے میرا کلاس 7 کے لیے اردو کا۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظم و ضبط۔ نظم و ضبط کا کیا معنی ہے؟ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی چلوں، اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کے نام کو نظم و ضبط کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اپنے کاموں میں کسی قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کے نام کو نظم و ضبط کہتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں اس کے خلاصے کی طرف۔ خلاصہ اس کا ہے، نظم و ضبط عربی زبان کے دو لفظوں نظم اور ضبط کا مجموعہ ہے۔ نظم کے معنی ہے لڑی میں پرونا اور ترتیب دینا، ضبط کے معنی ہے رکاوٹ، یعنی اپنے معاملات میں قانون اور قاعدے کی پابندی کرنے کا نام نظم و ضبط ہے، یعنی ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ نظم و ضبط حسن ترتیب کا دوسرا نام ہے۔ جو لوگ نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہیں ان کی زندگی اصول و ضوابط کے مطابق گزرتی ہے۔ جو لوگ اس کے برعکس زندگی گزارتے ہیں ان کی زندگی بے سلیقہ اور بے ترتیب ہوتی ہے۔ زندگی کے ہر شعبے میں نظم و ضبط کی پابندی بہت ضروری ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنا کام منصوبہ بندی سے کرتے ہیں۔ نظم و ضبط کی پابندی کامیابی کی دلیل ہے۔ نظام کائنات میں بھی نظم و ضبط موجود ہے، جیسے سورج کا طلوع و غروب، چاند کا بڑھنا یا گھٹنا وغیرہ بھی۔ پرندے، جانور، حشرات الارض بھی نظم و ضبط کا خیال رکھتے ہیں۔ پرندے بھی ایک خاص ترتیب سے اڑتے ہیں۔ اونٹ صحرا میں چلتے وقت سیدھی قطار میں چلتے ہیں۔ ہمارا دین بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ نماز پنجگانہ ادا کرتے وقت ایک ساتھ رکوع و سجود کرنا حسن ترتیب کی اعلیٰ مثال ہے۔ اسی طرح رمضان کے مقدس مہینے میں روزے رکھنا، خاص ایام میں حج ادا کرنا اور مسلمانوں کا ایک ہی لباس میں ہونا نظم و ضبط کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظم و ضبط کی اہمیت پر زور دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو جو ہے وہ ٹیڑھا کر دے گا۔ اگر طالب علم جو ہیں اپنے روزمرہ کے کاموں میں، روزمرہ کے اوقات میں جو ہے وہ نظم و ضبط سے کریں گے تو ان کو بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے برعکس اپنے ہر کام میں کاہلی دکھانے والا طالب علم امتحان میں سخت پریشان ہوتا ہے۔ اسی طرح جو کھلاڑی ٹیم کے مفاد کو مد نظر رکھ کر کھیلتے ہیں وہ ہمیشہ سرخرو ہوتے ہیں۔ آگے ہے، ہمارے عظیم قائد محمد علی جناح بھی جو ہیں وہ نظم و ضبط کی پابندی کرتے تھے۔ انہوں نے بھی نظم و ضبط پر بہت زور دیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے اتحاد اور ایمان کے ساتھ ساتھ نظم و ضبط پر بھی بہت زور دیا ہے۔ آپ اپنے وطن پاکستان کی ترقی کے راستے پر گامزن کرنے کے لیے ہمیشہ قانون کی پاسداری کرنے کے ساتھ ساتھ ہر مرحلے پر نظم و ضبط کا ثبوت دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے ہمارا خلاصہ۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے مرکزی خیال کی طرف۔ مرکزی خیال ہے، ذاتی مفادات اور خواہشات کو روک کر اپنی صلاحیتوں کو کسی اعلیٰ نصب العین کی خاطر منظم کرنا نظم و ضبط کہلاتا ہے۔ نظم و ضبط کامیابی کی دلیل ہے۔ زندگی میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اپنے کام نظم و ضبط سے کرتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا خلاصہ اور مرکزی خیال۔ آپ نے بہت اچھے سے لرن کرنا ہے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔